اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ راحت منزل ڈیرہ نواب صاحب میں موجود ہے، سادے گڑھ پیلس کے پچھلی طرف۔ اکثر سیر و تفریح کرنے کے لیے یا پرانی عمارات کے شوقین یا تاریخ سے شغف رکھنے والے لوگ جب ڈیرہ نواب صاحب آتے ہیں تو وہ سادے گڑھ پیلس کو سامنے کی طرف سے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ جو تاریخ جہاں یہ سمجھیں کہ یہ عباسی نوابوں نے اپنی رہائش گاہوں کی شروعات کی وہ راحت منزل میں موجود ہے سب سے پہلے، کیونکہ یہ اتنے بڑے رقبے میں جہاں یہ سادے گڑھ پیلس ٹھہرا ہے سب سے پہلے یہاں تعمیر راحت منزل کی گئی، اور یہ وہ راحت منزل ہے جس میں اس عظیم ہستی کی رہائش تھی جنہیں حضرت مائی صاحبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نواب صبح صادق کی وفات کے بعد زمام مملکت ان کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا، نواب بہاول عباسی چہارم کے، جو صرف 4 سال میرے خیال میں نواب رہے اور پھر جوانی ہی میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان کے بعد نواب صادق احمد خان کیونکہ بہت چھوٹے تھے اور خاندان میں تخت و تاج کے لیے جیسے عموماً بادشاہوں کے گھروں میں ہوتا ہے اور بہت سی سازشیں ہوتی تھیں، تو دادی اماں مرحومہ انتہائی زیرک خاتون تھی، بڑی دانا، بڑی سمجھدار اور بڑی روب و دبدبے والی، حضرت مائی ان کو کہا جاتا تھا۔ انہوں نے نواب صادق احمد خان اور ان کی سخاوت کے جو قصے ہیں وہ میں اگر آپ کو سنانے لگ جاؤں تو کم از کم 2-4 گھنٹے کی لمبی ویڈیو چاہیے، جس میں پھر میں علاقے کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے ان سے آنکھوں دیکھے واقعات بھی پوچھوں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس کردار کی حامل خاتون تھی جنہوں نے اتنی بڑی ریاست کو عورت ہونے کے باوجود اتنی خوبصورتی سے سنبھالا کہ آج بھی لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت مائی صاحبہ اسی راحت منزل میں رہتی تھیں کیونکہ ان کے خاوند ریاست بہاولپور کے بڑے نامور نواب صبح صادق عباسی جو خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھے، انہوں نے یہ محل تعمیر کروایا تھا اور اسے راحت منزل کا نام دیا تھا۔ تو بی بی اماں جنہیں حضرت مائی صاحبہ کہا جاتا تھا، انہوں نے پھر نواب صادق احمد خان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر یہ زمام مملکت چلانے کے لیے انہوں نے جو کونسل بنائی تھی ان میں بڑے نامور لوگ تھے، جن میں ایک رانا پھول محمد صاحب جو سپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، اور پھول نگر کے رہنے والے لاہور کے نزدیک ایک علاقہ ہے، وہاں کے تکڑے با اثر خاندانوں میں ان کے خاندان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے دادا ابو حضرت مائی صاحبہ کی جو کونسل بنائی گئی تھی زمام مملکت چلانے کے لیے، ان میں شامل تھے، ایک رکن کی حیثیت سے یہاں ملازمت کرتے تھے وہ، اور ان کی بھرپور صلاحیتوں سے، کیونکہ حضرت مائی صاحبہ لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے سلوک کیا کرتی تھیں، تو رانا صاحب کے دادا ابو بھی یقیناً خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے، اور دادی اماں نے ان کو بھی اپنی اسی کونسل میں شامل رکھا زمام مملکت چلانے کے لیے، جو پھر نواب صادق احمد خان عباسی صاحب کے بڑے ہو کر زمام مملکت سنبھالنے تک موجود رہی اور اس ریاست کے امور کو خوبصورتی سے چلایا۔ تو میں یہاں سے ایک مرتبان ملا ہے، یہ دیکھیں اس پر 40 نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور درمیان میں اسلم بھی ہے، شاید یہ جو کشیدہ کاری اس پہ ہوئی ہے بڑی خوبصورت طریقے سے، یہ جس کاریگر نے کیا اس کا نام اسلم ہوگا، اور یہ جو 40 نمبر ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس مرتبان کا نمبر 40واں ہے، یعنی اس طرح کے مرتبان سینکڑوں کی تعداد میں محل میں استعمال ہوتے تھے، جن میں مربع، اچار اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء کا ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور یہ اس کی مضبوطی، خوبصورتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے، یہ اب بھی اگر اس کو صاف کر لیا جائے اور تو یہ چمک دمک اس کی ویسی ہے جیسے اس دور میں یہ بنا تھا، اور یہ جو باہر اس کے یہ شیرہ سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ یقیناً وہی مواد ہے جو اس دور میں اس میں سٹاک کیا جاتا تھا، اس میں ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک پانی والی بوتل پڑی ہے، یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ اور سجدہ بتا رہی ہے کہ یہ عباسی خاندان کے کسی بااثر آدمی، نامور آدمی کے استعمال میں ہوتی تھی۔ اس میں منرل واٹر اس دور کا رکھا جاتا تھا پینے کے لیے، سفر میں عموماً یہ استعمال کی جاتی تھی۔
اور ایسی بوتلیں بھی اس محل میں بے انتہا تھیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سردار صدیق علی شاری صاحب 2 اور بوتلیں نکال رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ یعنی یہ کمرے ان نایاب چیزوں سے یہاں بھرے پڑے ہیں، جو عباسی نوابوں کے زیر استعمال یہ چیزیں رہیں، اور یہ یقیناً ورثہ ہے، سرمایہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر ان کی صفائی کر کے، ستھرائی کر کے، وہ محکمے، وہ ادارے، وہ لوگ جو آثار قدیمہ کو سنبھال کر رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ سے آگاہی ملتی رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صاحبزادہ محمد عثمان داؤد عباسی صاحب سے رابطہ کریں۔ اور یہ چیزیں جو یقیناً کچھ عرصہ اور اسی حالت میں پڑی رہیں تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ دیکھیں، ایک اور مرتبان جس کی سائڈ پر کنڈا نما بھی بنا ہوا ہے یقیناً پکڑنے کے لیے، اب تو وہ کنڈا تو ٹوٹ گیا ہے، یہ دیکھیں۔ دیکھتے ہیں اس پر نہ یقیناً نمبر اس پر بھی ہوگا، لیکن اس پر کیونکہ تہ چڑھی ہوئی ہے مٹی کی، گہری مٹی کی، تو وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ محل میں ہر چیز ترتیب سے استعمال کی جاتی تھی، ہر چیز کی آمد و رفت ہوتی تھی، باقاعدہ ملازم تھے جو ترتیب سے رکھتے تھے حساب کتاب کو۔ اور کمال بات یہ ہے کہ اس دور کے ملازمین کے ڈیوٹی دینے کے واقعات جب ہم سنتے ہیں تو فخر سے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے بزرگی تھے جنہوں نے وفا کی، دیانتداری کی، محنت کی، وہ مثالیں قائم کی کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو، اپنی محل میں آمد و رفت کو اپنی ترقی کا ذریعہ نہیں بنایا، یعنی انہوں نے بے ایمانی نہیں کی، اور انہوں نے اپنی جان دے دی، یا جتنا عرصہ انہوں نے ڈیوٹی کی، پھر جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے کوئی ہیرا پھیری کی یا اپنی ڈیوٹی کو وفاداری سے نہیں نبھایا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، حیرت بھی ہوئی ہوگی کہ 100 سال کا عرصہ ہونے کو آ گیا، اور یہ نواب صبح صادق کے دور کے بنے ہوئے محل میں یہ چیزیں اب بھی موجود پڑی ہیں، اگرچہ بے ترتیب اور بے ہنگم طریقے سے، کیونکہ ایسی ہزاروں اشیاء ہیں، اور اب وارثان کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات سیاسی، سماجی، خاندانی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ شاید ان کو ٹائم ہی نہ ملتا ہوگا اس طرف توجہ دینے کا، لیکن اصل میں ایسی نایاب چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہمارے ملک میں وہ ادارے اور وہ لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے جو اپنے ورثے کو سنبھالنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت